کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مل کے بس مزہ آ جاتا ہے، پہلی ہی ملاقات میں وہ دل میں اتر جاتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ ان سے بار بار ملا جائے؟ تو کیا یہ کوئی خاص ٹیلنٹ ہے جو صرف کچھ لوگوں میں ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ آج ہم کمیونیکیشن کی ایسی ہی کچھ مہارتوں پر بات کریں گے جو سچ میں زندگی بدل سکتی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ ہم شروع کریں گے پہلے تاثر یعنی فرسٹ امپریشن سے، پھر دیکھیں گے کہ الفاظ کے بغیر کیسے بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تعلق بنانے کا فن سیکھیں گے، اپنے پیغام کو مزیدار بنانے کے طریقے جانیں گے، اور آخر میں اس سب سے ضروری مہارت پر بات کریں گے جو ان سب کی جڑ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی ملاقات کے ان چند لمحوں کی، یعنی ہمارا پہلا تاثر۔ آخر یہ اتنا اہم کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ جب کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بس چھا جاتے ہیں، جیسے فلم اینیمل میں بابی دیول کا کردار۔ ایک لفظ بھی نہیں بولا لیکن کیا موجودگی تھی۔ یہ سب کمال ہے ان کے پورا اعتماد انداز اور باڈی لینگویج کا۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ کسی کے بارے میں رائے بنانے میں صرف 7 سیکنڈز لگتے ہیں۔ جی ہاں، صرف 7 سیکنڈز۔ اتنے کم وقت میں کوئی کیا ہی بولے گا؟ تو اصل بات یہ نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ ہے کہ کیسا تاثر، کیسی وائب دی گئی۔ سارا کھیل اسی کا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تاثر بنتا کیسے ہے؟ اس کا راز چھپا ہے اس گفتگو میں جو الفاظ کے بغیر ہوتی ہے، یعنی ہماری باڈی لینگویج میں۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ یور وائب اٹریکٹس یور ٹرائب، مطلب جیسی آپ کی وائب ہوگی ویسے ہی لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ اور یہ وائب بنتی ہے آپ کی باڈی لینگویج سے۔ منہ سے ایک لفظ نکلنے سے پہلے ہی آپ کے کھڑے ہونے کا انداز، آپ کے ہاتھ، آپ کے چہرے کے تاثرات سب کچھ کہانی بتا دیتے ہیں۔ تو چلیں اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنانے کے لیے یہ 6 آسان سی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، پر اعتماد طریقے سے کھڑے ہونا، کھلے انداز میں بات کرنا نہ کہ بازو باندھ کر، اور ایک مضبوط مصافحہ۔ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں مل کر بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک بہت ہی زبردست اصول ہے، 50-70 کا اصول۔ آسان سا ہے۔ جب آپ بول رہے ہوں تو تقریباً آدھا وقت آنکھوں میں دیکھیں، اور جب سن رہے ہوں تو تھوڑا زیادہ یعنی 70% وقت۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ دلچسپی بھی دکھاتے ہیں اور اگلے شخص کو گھورنے والی فیلنگ بھی نہیں آتی۔ ایک دم پرفیکٹ بیلنس ہے۔ ٹھیک ہے، تو باڈی لینگویج تو سیٹ ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اصل کنیکشن بنانے کی۔ وہ گہرا تعلق کیسے بنایا جائے جس سے رشتے مضبوط ہوں؟ اس کی بنیاد ہے ایمپتھی یعنی ہمدردی۔ اور ہمدردی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ سن رہے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ محسوس کرنا ہے کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ جب آپ خود کو کسی اور کی جگہ رکھ کر دیکھتے ہیں نا، تو آپ کا جواب، آپ کا رد عمل بالکل سچا ہوتا ہے، اور یہی چیز رشتوں کو جوڑتی ہے۔ اور ایک اور بہت ہی آسان لیکن طاقتور چیز، کسی کا نام۔ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے میٹھی آواز اس کا اپنا نام ہوتا ہے۔ اسے یاد رکھیں، استعمال کریں اور صحیح سے بولیں۔ اسٹاربکس کی مثال لے لیں۔ وہ آپ کے کپ پر نام کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ آپ کا نام پکارتے ہیں تو ایک پرسنل کنیکشن بنتا ہے، ایک اچھا تجربہ ملتا ہے، اور ہاں، ان کی مفت میں مارکیٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اب ایک بہت ہی زبردست کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں لیول ڈاؤن کرنا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ فرض کریں ایک ماں ہے، وہ شاپنگ مال میں ہے اور اس کا بچہ زار و قطار رو رہا ہے کہ بس گھر چلو، یہاں نہیں رہنا۔ ماں حیران ہے کہ یہاں تو اتنے کھلونے ہیں، اتنی مزے کی چیزیں ہیں، پھر یہ کیوں رو رہا ہے؟ پھر اچانک اس کے جوتے کا تسمہ کھل جاتا ہے۔ ماں اسے باندھنے کے لیے نیچے جھکتی ہے، اور جیسے ہی وہ بچے کے لیول پر آتی ہے اسے سب سمجھ آ جاتا ہے۔ بچے کی آنکھوں کی اونچائی سے اسے کوئی کھلونا، کوئی جھولا نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اسے تو بس چاروں طرف لوگوں کی ٹانگوں کا ایک جنگل دکھ رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی ماں نے اسے گود میں اٹھایا، بچہ ایک دم چپ اور خوش۔ کیوں؟ کیونکہ اب اسے ماں کی نظر سے وہ ساری رنگین دنیا نظر آ رہی تھی۔ سبق کیا ہے؟ کسی کو اپنی بات سمجھانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیول پر جا کر اس کی دنیا کو سمجھیں۔ اوکے، تو باڈی لینگویج ہو گئی، کنیکشن بنانا بھی سیکھ لیا۔ اب آتے ہیں اصل بات پر کہ بولا کیسے جائے، اپنے پیغام کو، اپنے الفاظ کو جاندار کیسے بنایا جائے۔
کبھی سوچا ہے کہ امیتابھ بچن کی آواز میں اتنا جادو کیوں ہے؟ وہ اپنی آواز کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے 3 پی یاد رکھیں۔ پچ یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ، پیس یعنی بولنے کی رفتار، کبھی تیز کبھی آہستہ، اور پاز یعنی صحیح جگہ پر خاموشی۔ یہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں؟ بہت آسان ہے۔ اپنے فون پر اپنی آواز ریکارڈ کریں اور سنیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کہاں بہتری لانی ہے۔ اچھا، اب ایک اور فارمولا، کہانی سنانے کا۔ دنیا کی کوئی بھی اچھی کہانی اٹھا لیں، کوئی فلم دیکھ لیں یا کسی کمپنی کی پچ سن لیں، سب میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کانفلکٹ یعنی مسئلہ کیا تھا، ایکشن یعنی اسے حل کرنے کے لیے کیا کیا، اور رزلٹ یعنی نتیجہ کیا نکلا، CAR۔ یہ اتنا آسان فارمولا ہے جو کسی بھی بات کو ایک دلچسپ کہانی بنا سکتا ہے۔ اور ہاں، تھوڑا حصے مزاح بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جسے سوئچ کہتے ہیں، مطلب کسی بھی صورتحال کو ایک الگ مزاحیہ زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ دماغ کی ایک ایکسرسائز کی طرح ہے۔ جب آپ چیزوں میں مزاح تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی باتیں خود بخود مزیدار ہو جاتی ہیں۔ چلیں جی، اب ہم آ گئے ہیں اس سفر کے آخری اور سچ پوچھیں تو سب سے اہم حصے پر۔ یہ وہ ایک مہارت ہے جو ان سب چیزوں کی بنیاد ہے جو ہم نے اب تک سیکھی ہے، اور وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی جذباتی ذہانت۔ آسان لفظوں میں اپنے جذبات کو سمجھنا اور اس سے بھی زیادہ اہم انہیں قابو میں رکھنا۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں سب کو ہر چیز فوراً چاہیے، ہم بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے ریئیکٹ کرنے اور رسپونڈ کرنے میں فرق جاننا۔ ریئیکٹ کرنا کیا ہے؟ بس 2 پیز، پینک اور پروسیڈ، یعنی گھبرا کر فوراً کچھ کر دینا۔ جبکہ رسپونڈ کرنا کیا ہے؟ وہ ہے 4 پیز، پہلے پاز یعنی رکیں، پھر پروسیس یعنی سوچیں سمجھیں، پھر پلان یعنی منصوبہ بنائیں، اور پھر پروسیڈ یعنی عمل کریں۔ فرق صاف ظاہر ہے، ایک بے سوچے سمجھے اور دوسرا سوچ سمجھ کر۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، اگر ہم سب صرف یہ ایک چیز سیکھ لیں کہ ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپونڈ کریں، تو کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں، کتنے رشتے بچ جائیں، چاہے وہ گھر میں ہوں یا دفتر میں۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال آپ کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہم نے آج ڈسکس کیا، ان میں سے وہ کون سی ایک سکل ہے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آج سے ہی کام شروع کر سکتے ہیں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔